سب سے بڑے متقی حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اور قربان جائیں خشیت الہی کا کتنا غلبہ تھا۔ صحابہ لیہ نے لکھا، کہتے ہیں آپ کا نا ایک غلام تھا، تو وہ جب بھی کوئی چیز لے کے آتا تھا نا تو حضرت ابوبکر صدیق اسے پوچھتے تھے بتا کہاں سے لے کے آیا۔ اور میں آپ سب کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، آپ کی اولاد میں سے بھی کوئی پیسے کما کے لائے نا تو صرف یہ نہ دیکھا کریں ہیں کہ وہ جناب اتنے زیادہ پیسے لے کے آ رہا ہے، تم نے تو کمال کر دیا ہے، بلکہ یہ دیکھا کرو رزق حلال لے کے آ رہا ہے یا رزق حرام لے کے آ رہا ہے۔ یہ ضروری ہے آپ کے اوپر۔ حضرت صدیق اکبر غلام سے پوچھتے تھے کہاں سے لے کے آیا ہے۔ ایک دن کیا ہوا کہ وہ روٹی کے نا کچھ ٹکڑے لے کے آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھوک کا غلبہ تھا، تو آپ نے ایک لقمہ جب اپنے منہ میں ڈالا، ابھی حلق سے نیچے نہیں اترا، تو وہ غلام خود ہی کہنے لگا کہ جب بھی میں کوئی چیز لے کے آیا آپ نے میرے سے پوچھا کہاں سے لے کے آیا ہے، لیکن اس لقمے کے متعلق نہیں پوچھا۔ آپ نے کہا یار بھوک کا غلبہ تھا، چل تو بتا کہ کہاں سے لے کے آیا ہے۔ وہ کہنے لگا دورہ جاہلیت کے اندر میں دم کیا کرتا تھا، میں پھوکے مارا کرتا تھا بتوں کا نام لے کے، تو ایک کو میں نے دم کیا ہوا تھا، اس کے عوض کے اندر یہ ٹکڑے مجھے ملے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق سمجھ گئے کہ یہ جو لقمہ جو ہے یہ حلال کا نہیں تھا۔ آپ مجھے بتائیں قصدن نہیں آپ نے کھایا؟ ادھر لوگ قصدن کھا کے بھی رب کی بارگاہ میں رجوع نہیں کرتے، معافی قصدن نہیں آپ نے کھایا، بغیر قصد کے۔ اب کیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کی انگلی کو اپنے منہ میں انٹر کرتے ہیں، چہرہ زرد ہو جاتا ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہے، تو جب آپ کی تکلیف کو کچھ لوگ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، آپ نے کون سا قصدن کھایا تھا؟ جملے سنو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس کو کہا جاتا ہے تقویٰ، اس کو کہا جاتا ہے اللہ کا ڈر۔ کہنے لگے تم میرے چہرے کے زرد ہونے کو دیکھ رہے ہو، ابو بکر کی جان بھی اگر چلی جائے اس لقمے کو باہر نکال کے چھوڑوں گا۔ کیسے عظیم لوگ تھے۔ اور پھر دوسری بات سنیے، حضرت صدیق اکبر نے کہا میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جسم کا جو حصہ حرام کے لقمے سے پلے گا وہ جہنم کی آگ کا زیادہ حقدار ہے۔ تھوڑا کھا لو، ستھرا کھا لو۔ اب مجھے بتائیں امت کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کن کا مقام ہے جی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور تقوی کا عالم کیا تھا، ہائے ہائے ہائے، ساری زندگی آپ نے کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا، ایک دن دل کیا مچھلی کھانے کو ملے، آپ کا غلام تھا یرکا، کہنے لگے آج دل کرتا ہے میں مچھلی کھاؤں، لیکن یار وہ 4 میل دور جانا پڑے گا، پھر 4 میل واپس آنا پڑے گا، تو میرے لیے یہ 8 میل کا سفر چل رہنے دے یار ہے۔ لیکن کچھ غلام ایسے ہوتے ہیں آقا سے بڑا پیار ہوتا ہے، آقا جب کوئی بات کہہ دیتا ہے نا، اب اس کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ آپ نے ساری زندگی کبھی کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا، تو آج اگر خواہش کا اظہار کیا ہے تو میں پورا نہ کروں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب کیا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے گئے، کچھ مہمان بھی آ گئے، اس غلام نے نہ پیچھے ظہر کی نماز پڑھی اور کہنے لگا مجھے پتہ ہے کہ عصر کا وقت تو ہو ہی جانا ہے، تو عربی نسل جو گھوڑا ہے اسے 8 میل کا سفر کیا کہتا ہے، عصر سے پہلے پہلے میں آ جاؤں گا۔ اس نے گھوڑا دوڑانا شروع کیا، 4 میل گیا، 4 میل آیا، مچھلی لے کے آیا، اب عصر کی نماز سے پہلے ہی آ گیا۔ اب گھوڑے پر سفر کا پسینہ بھی آیا ہوا تھا، ٹھنڈی چھاؤں کے اندر نہ اسے کھڑا کر دیا۔ پھر اندر خوف تھا نا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کہا تھا کہ یہ 4 میل جانا ہے 4 میل آنا ہے، چل یار رہنے دو ہے، لیکن اندر ایک محبت بھی تھی کہ چلو میں ان کی خواہش کو پورا کر دوں ہے۔ اب کیا تھا کہ حضرت عمر فاروق آ کے ڈانٹے نہ کہ دیکھو تم نے سفر کروایا ہے تو گھوڑے پر کتنا پسینہ آیا ہوا ہے۔ اب کیا تھا، وہ چھاؤں کے اندر کھڑا تو کر دیا، پسینہ سوکھ گیا، لیکن وہ جو سفر کا گرد و غبار تھا نا وہ موجود تھا۔ اب دیکھو خواہش پوری کر کے ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا غلام تھا یہ ڈر رہا ہے۔ وہ گھوڑے کو لے کے نا وہ پہنچا کنویں پہ، اسے نہلایا، اسے غسل دیا، جب پھر لے کے واپس آیا نا عصر کی نماز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑھی، تو نماز پڑھ کے نا بعد میں کہتا ہے حضور وہ جو آپ نے خواہش کا اظہار کیا تھا نا مچھلی میں لے آیا۔ کہتے ہیں یہ سنتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کے پاس آئے، پشت کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہوئے نا کانوں تک آ گئے، تو گھوڑے کے کانوں کو اٹھا کے کہنے لگے یار کا سارے گھوڑے کو تو نے نہلا دیا ہے، لیکن یہ کان کے پیچھے سے پسینہ صاف کرنا تو بھول گیا۔
کان کے پیچھے سے گرد و غبار صاف کرنا تو بھول گیا ہے۔ پھر بیٹھ گئے حضرت عمر فاروق رونے لگ پڑے اور کہتے کیا ہے؟ کہتے ہیں یار یرکا میں کوئی اتنا نیک نہیں، یہ عاجزی تھی، انکساری تھی، ورنہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا تھا 950 سال اگر میں عمر کی آسمانی شان بیان کروں تو میں شان بیان نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں یار یرکا میں کوئی اتنا نیک نہیں، میں کوئی اتنا پرہیزگار نہیں، میں تو دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میری نیکیاں اور میری بدیاں برابر کر کے عمر کو جنت عطا کر دینا۔ میں اس لیے رو رہا ہوں اگر کل قیامت والے دن اس گھوڑے نے رب کی بارگاہ میں شکایت کر دی یا اللہ میں تو بے زبان تھا، عمر کی ایک خواہش کے لیے مجھے 8 میل سفر کروایا گیا ہے، بتا یار میں رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا، میں رب کی بارگاہ کے اندر کیا عرض کر سکوں گا؟ اب اتنا کہنا تھا۔ وہ یرکا کہتا ہے میں اپنے باپ کے مرنے کے اوپر بھی اتنا نہیں رویا جتنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تقویٰ دیکھ کے، یہ باتیں سن کے میری آنکھوں کے اندر آنسو جاری ہوئے۔ اور بس مجھے کہتے کیا ہے؟ کہتے ہیں او یرکا پہلے سے زیادہ چارہ ڈال گھوڑے کو، اور جتنی تو مچھلی لے کے آیا ہے جا کے مدینے کے غریبوں کے اندر تقسیم کر دے، اور جا کے یہ کہنا تیری بخشش کی بھی دعا کریں اور میرے لیے بھی دعائیں مغفرت کریں۔ یہ کیا تھا؟ یہ تقویٰ تھا۔ دوسری چیز ہے، خدا کا واسطہ ہے، یہ آپ آتے ہو آ کے بیٹھ جانا، بیٹھ کے چلے جانا، نماز کی ادائیگی کرنا۔ نماز کی ادائیگی بڑا ثواب کا عمل ہے، لیکن یہ جو باتیں بیان کی جاتی ہے نا، یہ آپ کی زندگی کو ستھرا کرنے کے لیے۔ اگر آپ کو، میں نے پہلے کہا، اگر آپ کو تقویٰ نصیب نہیں ہوا تو مجھے بتائیں پورا رمضان گزر گیا، کیا حاصل کیا؟ دیکھو نا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، متقی بنانے کے لیے روزے فرض کیے گئے تھے۔ اگر متقی نہیں بنے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوا، اور ہمارا حال تو یہ ہے، یقین کریں، وہ لکھ کے لگا دیا جائے نا اللہ دیکھ رہا ہے، پھر بھی جوتی کوئی نہ کوئی اٹھا کے لے جاتا ہے، لیکن جب یہ جوتیوں کے خانے کے اوپر لگایا جائے نا کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، وہ 100 دفعہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے جوتی اٹھائی تو پھر کیمرے کی آنکھ تو مجھے دیکھ رہی ہے نا، پھر میرا کیا بنے گا؟ مجھے بتائیں، اسے مسلمانی کہا جاتا ہے؟ اس چیز کو سمجھو، ہم نے کیا حیا کی؟ وہ کسی نے کہا تھا نا خوف خدا شرب نبی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ تو پہلی چیز مولا کائنات نے فرمایا جس کو یہ چیز حاصل ہو گئی وہ متقی۔ پہلا کیا ہے؟ اللہ کا ڈر۔ دوسری چیز کیا ہے؟ فرماتے ہیں العمل بالتنزیل، فرماتے ہیں جو متقی ہوگا نا وہ قرآن پر عمل کرنے والا ہوگا، وہ قرآن کا باغی نہیں ہوگا، وہ قرآن کے احکامات کی دھجیاں اڑانے والا نہیں ہوگا۔ بس اوقات بندہ کہتا ہے جناب وہ پھونک مارتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے، وہ ہاتھ لگاتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں ولایت کا معیار یہ نہیں کہ کوئی ہوا میں اڑ کے دکھائے، نہ نہ نہ، حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں اللہ کا ولی وہ ہے جس کے ایک ہاتھ کے اندر تمہیں قرآن نظر آئے، دوسرے ہاتھ کے اندر نبی پاک کا فرمان نظر آئے۔